مسٹر چارلس اسٹینبرگ کو حاضر کیا جائے، پیشکار کی آواز کمرہ عدالت میں گونجی۔ جان چوکنا ہو گیا، وہ اسی کیس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے گیلری میں اپنی نشست پر بیٹھے ہوئے کمرہ عدالت کا بغلی دروازہ کھلتے اور بیلف کو ایک قیدی کے ساتھ اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ قیدی خاصا خوفزدہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی عمر 30 کے لگ بھگ تھی۔ اس نے عمدہ تراش خراش کا سوٹ، جیکٹ اور سبز رنگ کی ٹائی پہن رکھی تھی، اور جیل میں ایک رات گزارنے کے باوجود وہ صاف ستھرا اور خوش وضع نظر آ رہا تھا۔ اس کے کپڑوں اور ظاہری حلیے کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کوئی شریف اور معزز انسان ہے۔ جج نے میز پر ہتھوڑا مارتے ہوئے کہا، آرڈر آرڈر۔ اس کے ساتھ ہی کمرہ عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ پھر اس نے سرکاری وکیل سے کہا، مقدمے کی تفصیل بیان کی جائے۔ وکیل سرکار نے کہنا شروع کیا، مائی لارڈ، مسٹر چارلس اسٹینبرگ کو گزشتہ شام ڈیوٹی پر موجود کانسٹیبل ایلبرٹ لونگے نے ریجنٹ اسٹریٹ سے گرفتار کیا۔ ایڈورڈ گیون نامی ایک شخص نے الزام لگایا ہے کہ مسٹر اسٹینبرگ اس کا پیچھا کرتے ہوئے عوامی بیت الخلاء میں گئے اور اس سے غیر فطری عمل کی درخواست کی۔ گیلری سے ہلکی ہلکی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ وکیل اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، عین اسی وقت کانسٹیبل لونگے بیت الخلاء میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ مسٹر گیون اور مسٹر اسٹینبرگ بدفعلی کے مرتکب ہو رہے تھے۔ اس نے ان دونوں کو گرفتار کر لیا۔ بعد میں مسٹر گیون نے بتایا کہ وہ صرف اس وجہ سے مسٹر اسٹینبرگ کی پیش قدمی روکنے میں ناکام رہا کیونکہ وہ ایک غریب آدمی ہے اور اسے مسٹر اسٹینبرگ نے 10 شلنگ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ گیلری سے ایک بار پھر کھسر پھسر کی آوازیں سنائی دیں۔ اس بار ان میں کچھ سیٹیاں بھی شامل تھیں۔ اسٹینبرگ کٹہرے میں کھڑا حواس میں زمین کی جانب دیکھ رہا تھا۔ جج نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہارا کوئی وکیل ہے؟ ایک درمیانی عمر کا شخص اپنی نشست سے کھڑے ہوتے ہوئے بولا، مائی لارڈ، میں اسٹینبرگ کا وکیل لوئس مور ہوں۔ آپ کو اپنے موکل کی صفائی میں کچھ کہنا ہے؟ مائی لارڈ، میرا موکل ایک معزز شہری ہے۔ میں ایسے درجنوں افراد کو پیش کر سکتا ہوں جو اس کی اچھی شہرت اور ساکھ کی گواہی دیں گے۔ اس کے گزشتہ ریکارڈ سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کبھی کسی جرم میں گرفتار نہیں ہوا۔ وہ اس کیس میں بھی بے قصور ہے اور اس کا کہنا ہے کہ اسے محض غلط فہمی میں گرفتار کیا گیا ہے۔ تاہم وہ سمجھتا ہے کہ اس نوعیت کے الزام کا دفاع کرنا کتنا مشکل ہے۔ اس لیے اس کی خواہش ہے کہ عدالت اور اس کی فیملی کو غیر ضروری اور طویل مقدمے سے دور رکھا جائے۔ اس نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں اس پر عائد کیے گئے الزام میں تخفیف کر کے اسے ایک عام جملے میں تبدیل کرنے کی درخواست کروں۔ درخواست نامنظور کی جاتی ہے، جج نے کہا۔ تمہارے موکل کو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنا چاہیے کہ اس پر کسی قابل نفرت جرم کے بجائے محض ناشائستہ حملے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ اس جرم کا عینی شاہد موجود ہے۔ اس کے علاوہ کانسٹیبل لونگے کا کردار بھی بہت عمدہ ہے۔ تمہیں مقدمے کی تیاری کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ایک بار پھر کمرہ عدالت میں ہلکی آوازیں ابھریں۔ جج نے ہتھوڑا میز پر مارا۔ ملزم کی طرف سے بے گناہ قرار دینے کی درخواست دائر کی گئی ہے، تاہم اسے 500 پاؤنڈ کی ضمانت پر رہا کیا جاتا ہے۔ اگلی سماعت 19 ستمبر کو اولڈ بیلے میں ہوگی۔ اس کے بعد عدالت برخاست ہو گئی۔ بیلف نے آگے بڑھ کر اسٹینبرگ کو بازو سے پکڑ لیا۔ وہ حیرت زدہ دکھائی دے رہا تھا۔ جان نے بھی جلدی جلدی ایک کاغذ پر کچھ لکھا اور باہر چلا گیا۔ سڑک کے پار اسے ایک جگہ نظر آئی۔ وہ وہاں بیٹھ کر اسٹینبرگ کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اس دوران اسے اپنے آرٹیکل کے لیے کچھ مزید سطور لکھنے کا موقع مل گیا۔ اسٹینبرگ کی ظاہری حالت کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا بہت مشکل تھا کہ وہ ایسی ناشائستہ حرکت کا مرتکب ہو سکتا ہے، تاہم صرف اچھے کپڑوں کو دیکھ کر یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی شخص شریف اور پارسا ہے۔ خدا جانتا ہے کہ شہر میں کئی ایسے بد کردار لوگ موجود ہیں جو شرفاء کی طرح اچھے کپڑے پہنتے اور ان جیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ جان کو یقین تھا کہ وہ بہت جلد معاملے کی تہہ تک پہنچ جائے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ اسٹینبرگ 500 پاؤنڈ زر ضمانت دے سکتا ہے یا نہیں۔ چند منٹ بعد ہی اسٹینبرگ اپنے وکیل مسٹر مور کے ہمراہ عدالت سے باہر آتا ہوا دکھائی دیا۔ جان کی نظر جیسے ہی ان پر گئی، وہ تیزی سے ان کی جانب لپکا۔ مسٹر اسٹینبرگ، اس نے آواز لگائی۔ ان دونوں نے بیک وقت اسے مڑ کر دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں کاغذ اور پینسل تھی۔ وہ بولا،
کیا تم آج کی سماعت پر کوئی رائے دینا چاہو گے؟ اسٹینبرگ نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، میں نہیں، بالکل نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ میرے قارئین تمہارا موقف جاننا چاہیں گے۔ مسٹر مور نے سرد مہری سے کہا، تم کس اخبار کے لیے کام کرتے ہو؟ میں فری لانسر ہوں۔ لوئس مور کا منہ بن گیا۔ اس نے اسٹینبرگ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میرے پاس ایک اچھی سٹوری کے لیے کافی مواد موجود ہے۔ بہت سے لوگ یہ جاننا چاہیں گے کہ تم جیسے شریف اور معزز شخص کو اس نوعیت کے گھٹیا الزام کا سامنا کیوں کرنا پڑا۔ شاید میں یہ کہانی ٹائمز اور کرونیکل کو بیچ سکوں۔ اسٹینبرگ کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ مور نے جان سے پوچھا، تم کیا سمجھتے ہو اس کہانی کے تمہیں کتنے پیسے مل جائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ سب ملا کر کم از کم 5 پاؤنڈ تو ملنے ہی چاہیے۔ کیا تم ان پیسوں میں یہ کہانی ہمیں فروخت کرنا چاہو گے؟ صرف ہمیں، اور ہمارے سوا کسی کو نہیں۔ جان نے سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کی اور بولا، ٹھیک ہے۔ اسٹینبرگ نے کمزور لہجے میں احتجاج کیا تو مور بولا، یہ ایک اچھی سرمایہ کاری ہے۔ میں نے گیلری میں کسی دوسرے رپورٹر کو نہیں دیکھا۔ اس سٹوری کو خریدنے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ تمہارا نام اخبارات میں نہ آنے پائے۔ اسٹینبرگ اب بھی ہچکچا رہا تھا، تاہم وہ کچھ نہیں بولا۔ مور نے اپنے بٹوے میں سے 5 پاؤنڈ نکال کر جان کو دیے اور اس سے کہانی کا مسودہ لے لیا اور پھر بولا، ہمارا کام ختم ہو گیا، اب اجازت دو۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور اسٹینبرگ کو لے کر چلا گیا۔ جان ملے جلے جذبات کے ساتھ انہیں دیکھتا رہا۔ اسے پیسے ملنے کی خوشی تھی، لیکن ساتھ ہی یہ افسوس ہو رہا تھا کہ یہ سٹوری کہیں شائع نہیں ہوگی۔ یہ ایسی کہانی تھی جس میں کئی اخبارات دلچسپی لیتے، گو کہ اسے 2-3 پاؤنڈ سے زیادہ معاوضہ نہیں ملتا، لیکن کسی بڑے اخبار میں شائع ہونے سے اس کی قدر و قیمت میں اضافہ ہو سکتا تھا۔ عین ممکن ہے کہ یہ سٹوری کسی نیوز ایڈیٹر کو پسند آ جاتی اور وہ اسے اپنے اخبار میں ملازمت کی پیشکش کر دیتا۔ اب اسے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اس نے جلد بازی میں ایک اچھا موقع ضائع کر دیا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ وہ یہ سٹوری دوبارہ لکھ سکتا ہے، صرف اسے اسٹینبرگ کا نام تبدیل کرنا ہوگا۔ اس خیال کے آتے ہی وہ جھوم اٹھا۔ اس کی تخلیقی صلاحیتیں دوبارہ بیدار ہونے لگیں۔ کہانی کے پہلے مسودے کے پسندیدہ جملے ایک بار پھر اس کے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنی جیب سے ایک دوسرا کاغذ نکالا اور اس پر لکھنا شروع کر دیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے کہانی کی تلاش۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ جان ناشتے کی میز پر اخبار پڑھ رہا تھا کہ اس کی نظر ایک سرخی پر گئی۔ بینکر نے چرچ ٹاور سے چھلانگ لگا دی۔ اس نے سرسری طور پر خبر پڑھی، لیکن بینکر کا نام دیکھ کر چونک گیا اور اس نے دوبارہ وہ خبر پڑھنا شروع کی۔ ہفتے کی شب آلمنڈ اسٹریٹ، بیل گریو اسکوائر کے رہائشی چارلس اسٹینبرگ نے سینٹ اینڈریو چرچ کے ٹاور سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ اسے چھلانگ لگاتے ہوئے کئی لوگوں نے دیکھا، جن میں ایک عورت بھی شامل تھی۔ پولیس کے پوچھنے پر چرچ کے ناظم مسٹر جوزف ڈرومنڈ نے بتایا کہ مرنے سے پہلے مسٹر اسٹینبرگ کو گرجے کے گرد چکر لگاتے دیکھا گیا تھا۔ ڈرومنڈ نے اس سے وجہ پوچھی، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور اس نے پادری کے دیگر سوالات اور تعاون کی پیشکش کو بھی نظر انداز کر دیا۔ پھر وہ ٹاور کی سیڑھیاں چڑھنے کے لیے آگے بڑھا۔ ڈرومنڈ نے اس کا پیچھا کیا، پھر اس کا ارادہ بھانپ کر وہ واپس مڑا اور مدد کے لیے بھاگا، لیکن اس سے پہلے ہی اسٹینبرگ ٹاور کی بلندی سے چھلانگ لگا چکا تھا۔ پولیس حکام نے تصدیق کی ہے کہ مسٹر اسٹینبرگ پر ایسے جرم کا مقدمہ چل رہا تھا جس کی خبر کسی اخبار میں شائع نہیں ہوئی۔ اس مقدمے میں مدعی ایڈورڈ گیون نامی ایک عام شخص ہے، جسے پولیس نے مسٹر اسٹینبرگ کے ہمراہ ریجنٹ اسٹریٹ کے بیت الخلاء سے رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ مسٹر اسٹینبرگ نے پسماندگان میں بیوی اور ایک لڑکا چھوڑا ہے۔ جان نے اخبار ایک طرف رکھا اور منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگا۔ اس نے کبھی نہیں سنا تھا کہ کسی امیر شخص نے اس طرح کے فضول الزام پر خودکشی کی ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دولت مند تھا۔ اس نے نہ صرف اپنی ضمانت کروائی بلکہ جان کی لکھی ہوئی سٹوری بھی خرید لی تاکہ وہ کسی اخبار میں شائع نہ ہو سکے۔ اس کے لیے اپنے دفاع میں اچھے سے اچھا وکیل کرنا کچھ مشکل نہیں تھا۔ اگر مدعی مان جاتا تو وہ کچھ پیسے دے کر
اس کا منہ بند کر سکتا تھا اور گواہوں کو بھی رشوت دے کر عدالت میں پیش ہونے سے منع کر دیتا۔ اگر یہ تمام حربے ناکام ہو جاتے تب وہ ملک سے بھاگ جاتا یا فیصلے کے خلاف اعلیٰ عدالت میں اپیل کرتا۔ اس طرح کئی لوگ اپنے مقدمے ختم کروانے میں کامیاب رہے تھے۔ پھر اسٹینبرگ نے خودکشی کیوں کی؟ ناشتے کے دوران بھی جان کے ذہن میں یہی سوال گردش کرتا رہا۔ پہلے اس نے سوچا کہ اس رپورٹر سے رابطہ کرے جس نے یہ سٹوری دی تھی اور اسے پوچھے کہ وہ کون سا اہم نقطہ ہے جو اس نے اس خبر میں شامل نہیں کیا۔ پیرس نامی وہ رپورٹر بھی اسی کی طرح فری لانسر تھا اور عین ممکن ہے کہ وہ اپنے مفاد میں اسے پوری بات نہ بتاتا، اس لیے جان نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ وہ اپنے معمول کے مطابق اولڈ بیلی کے لیے روانہ ہوا۔ یہ مرکزی عدالت اس طرح کی خبروں کا بہت بڑا ذخیرہ تھی اور لندن کے باسی اس طرح کی خبریں بڑے شوق سے پڑھتے تھے۔ اسے پوری امید تھی کہ اولڈ بیلی سے اسٹینبرگ کی موت کے بارے میں مزید معلومات مل جائیں گی۔ عدالت میں ہمیشہ کی طرح لوگوں کا ہجوم تھا۔ بڑی مشکل سے وہ اپنی جان پہچان کے ایک کلرک سے ملنے میں کامیاب ہو سکا جس نے بتایا کہ کون سا کرونر اس موت کی تحقیقات کرے گا۔ اس کا نام والٹر لوکیٹ تھا اور وہ برج روڈ پر واقع مردہ خانے میں کام کرتا تھا۔ جان سیدھا اس کے پاس چلا گیا۔ اس نے دیکھتے ہی لوکیٹ کو پہچان لیا۔ وہ اس علاقے میں ہونے والی کئی اموات کی تحقیقات کے سلسلے میں اس سے مل چکا تھا۔ جب جان نے اسے بتایا کہ وہ اسٹینبرگ کی موت کی تحقیقات کر رہا ہے تو اس نے پوچھا، تم کیا جاننا چاہتے ہو؟ تم یقین سے کہہ سکتے ہو کہ اس نے خودکشی کی ہے؟ بالکل، اس کی موت بلندی سے نیچے گرنے پر واقع ہوئی۔ کسی نے اسے دھکا نہیں دیا۔ سڑک پر کھڑے لوگوں نے اسے اکیلے ہی اوپر جاتے اور چھلانگ لگاتے دیکھا۔ اس وقت چرچ میں صرف ناظم موجود تھا جو اسے روکنے کے لیے بھاگتا ہوا باہر آیا۔ کیا وہ گواہ قابل اعتبار ہیں؟ ان میں سے ایک راگیر ہے لیکن دوسرے دونوں گواہ وہاں باقاعدہ آتے ہیں۔ ان سب نے ایک ہی بات بتائی ہے۔ جان نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کیوں؟ یہ کوئی انوکھی بات تو نہیں ہے۔ اس طرح کے نصف درجن کیسز تو میں دیکھ چکا ہوں۔ لیکن اسٹینبرگ امیر آدمی تھا۔ اس کے لیے اس الزام سے جان چھڑانا کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ شاید کچھ لوگ اپنی بے عزتی برداشت نہیں کر پاتے۔ تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے۔ کیا اس نے تمہیں اپنا نام چھپانے کا معاوضہ نہیں دیا تھا؟ جان حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ وہ اسٹینبرگ تھا؟ تم نے اپنی خبر میں صرف اس کا نام بدل کر اسٹینبرگ سے اسٹینوک رکھ کر دیا، لیکن اس کی عمر، ظاہری حلیہ، پیشہ اور علاقہ جہاں وہ رہتا تھا کچھ بھی نہیں بدلا۔ جان کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اس نے اسٹینبرگ کی شناخت چھپانے کی جو کوشش کی تھی وہ ناکافی رہی۔ اسے لمحہ بھر کے لیے یوں لگا جیسے وہی اسٹینبرگ کی موت کا ذمہ دار ہے، کیونکہ کسی دوسرے اخبار میں اسٹینبرگ کے مقدمے کی خبر شائع نہیں ہوئی تھی۔ لوکیٹ نفرت انگیز لہجے میں بولا، اگر مجھ سے پوچھو تو اس طرح کی خبریں بالکل شائع نہیں ہونی چاہیے۔ جان نے کمزور آواز میں کہا، لوگ انہیں پڑھنا چاہتے ہیں۔ وہ تجسس کی وجہ سے مجبور ہوتے ہیں، لیکن تمہیں ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے۔ جان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ لوکیٹ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ اس طرح کے مقدمات میں لوگوں کا تجسس اپنی انتہا کو پہنچ جاتا تھا اور کمرہ عدالت میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی۔ کیا تم نے لاش کا معائنہ کر لیا؟ جان نے پوچھا۔ ہاں۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس پر لگائے گئے الزامات میں کتنی سچائی ہے؟ لوکیٹ کی بھویں تن گئی۔ اس نے برہمی سے کہا، میں نہیں جانتا، اور ویسے بھی اب اس الزام کی کیا اہمیت رہ گئی ہے؟ میرا بھی یہی خیال ہے، جان نے کہا، لیکن وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ اب بھی یہ معاملہ اس کے نزدیک بہت ہی زیادہ اہم تھا۔ جان کو اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے پہلی بار اپنی سٹوری فحاشی کے مرتکب ایک شخص کو فروخت کی تھی۔ وہ کمرہ عدالت سے ایک مقدمے کی کارروائی کے نوٹس لکھ کر باہر آیا تو اسٹینبرگ کی طرح وہ شخص اور اس کا وکیل سامنے آ گئے۔ وکیل نے کہا، تم جو سٹوری لکھ رہے ہو، اگر یہ ہمیں دے دو تو میں اس کے عوض تمہیں 3 پاؤنڈ دوں گا۔ جان ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اسے کسی نے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ فری لانسنگ کے شعبے میں بالکل نیا تھا اور اسے یہ کام شروع کیے صرف 1 مہینہ ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ ایک فرم میں کلرک کے طور پر کام کر رہا تھا۔ اس وقت تک اس کی بمشکل 6 کہانیاں شائع ہو چکی تھیں اور ہر ایک کا معاوضہ 3 پاؤنڈ سے کم تھا۔ اس نے کچھ کہے بغیر اپنا لکھا ہوا کاغذ وکیل کی طرف بڑھایا۔ اس نے فوراً ہی طے شدہ معاوضہ ادا کیا اور اپنے موکل کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔
کچھ عرصے تک وہ یہ سوچ کر پریشان ہوتا رہا کہ بلیک میلنگ کا مرتکب ہوا ہے، لیکن بعد میں وہ سمجھ گیا کہ ایسی معلومات جو پہلے ہی منظر عام پر آ چکی ہوں انہیں شائع کرنے کی دھمکی دینا بلیک میلنگ کے زمرے میں نہیں آتا۔ اگر اس کے لکھے ہوئے آرٹیکلز عدالتی کارروائی پر مبنی ہیں تو یہ خلاف قانون نہیں۔ یہ جاننے کے بعد اس نے اپنا ذہن بنا لیا کہ وہ ہر سٹوری ملزم یا اس کے وکیل کو بیچنے کی کوشش کرے گا۔ وہ ابھی تک یہ سوچ کر حیران ہو رہا تھا، کیا اسٹین برگ نے محض بدنامی کے خوف سے خودکشی کی تھی؟ اس نے اس سے پہلے کبھی ایسی بات نہیں سنی تھی۔ وہ گزشتہ 1 سال سے فری لانسر کے طور پر کام کر رہا تھا اور اس دوران اس نے تقریباً ایسے 10-12 آرٹیکل لکھے تھے، لیکن ان میں سے کسی ایک ملزم نے بھی خودکشی نہیں کی۔ پھر اسٹین برگ نے یہ انتہائی قدم کیوں اٹھایا، جبکہ اس جرم کے حوالے سے اس کا نام کسی بھی اخبار میں نہیں آیا تھا؟ وہ اس سے زیادہ اسٹین برگ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ ممکن ہے کہ اس نے کسی اور وجہ سے خودکشی کی ہو اور اب اسے یہی معلوم کرنا تھا۔ اصولاً اسے سب سے پہلے اسٹین برگ کی بیوہ سے ملنا چاہیے تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس قبیل کی عورتیں عموماً دوپہر سے پہلے کوئی فون نہیں سنتی۔ اس نے وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور بس میں سوار ہو کر سینٹ اینڈریو چرچ کے ناظم سے ملنے چلا گیا۔ سفید بالوں والے مسٹر ڈرومنڈ نے بڑی خندہ پیشانی سے اس کے سوالوں کا جواب دیا۔ وہ پہلے کبھی اسٹین برگ سے نہیں ملا تھا۔ وہ یہ بھی نہیں بتا سکا کہ متوفی نے خودکشی کیوں کی اور اس مقصد کے لیے اس چرچ کا انتخاب کیوں کیا۔ وہاں سے روانہ ہوتے ہوئے جان نے ایک نگاہ چرچ کے ٹاور پر ڈالی اور اسے آخری سوال کا جواب مل گیا۔ یہ ٹاور قرب و جوار کے گرجا گھروں میں سب سے اونچا تھا اور وہاں سے چھلانگ لگانے والا شخص کسی صورت زندہ نہیں بچ سکتا تھا۔ اس کے علاوہ رات گئے چرچ میں داخل ہونا قدرے آسان تھا۔ اسے شبہ تھا کہ رات میں چرچ کے دروازوں کو تالا نہیں لگایا جاتا تھا، ورنہ احاطے میں کوئی چوکیدار یا محافظ ضرور موجود ہوتا جو اندر آنے والوں کے لیے دروازہ کھول سکے۔ وہ وقت گزاری کے لیے کچھ دیر سڑکوں پر مٹر گشت کرتا رہا، پھر دوسری بس میں سوار ہو کر بل گریو اسکوائر پہنچ گیا، جہاں اسٹین برگ کی رہائش گاہ تھی۔ وہ ایک 4 منزلہ خوبصورت ٹاؤن ہاؤس تھا جو اسٹین برگ کی عمارت کی گواہی دے رہا تھا۔ دروازہ ایک باوردی ملازم نے کھولا۔ جان نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، میں تھامس مین ہوں اور میرا تعلق ٹائمز سے ہے۔ میں مسز اسٹین برگ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ معافی چاہتا ہوں جناب، ملازم نے کہا، خاتون کسی ملاقاتی سے نہیں مل رہی ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ ایسے موقع پر مداخلت کر رہا ہوں، لیکن یہ ملاقات بہت ضروری ہے۔ میں اسی حادثے کے سلسلے میں بات کرنے آیا ہوں۔ جناب، مجھے سختی سے ہدایت کی گئی ہے تم صرف انہیں میرا نام بتا دو۔ میں تھامس مین ہوں اور ان کے شوہر کی موت کے بارے میں حقائق جانتا ہوں۔ ملازم نے تھوڑا سا جھکتے ہوئے کہا، بہت بہتر جناب، اور دروازہ بند کر دیا۔ جان بے صبری سے اس کے واپس آنے کا انتظار کرتا رہا اور اس نے جان بوجھ کر اپنا غلط نام بتایا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مسز اسٹین برگ اس کے اصل نام سے واقف ہو جائے جو اس کے شوہر کی سٹوری کے ساتھ شائع ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ملازم واپس آیا اور اسے اپنے ساتھ اندر لے گیا۔ ڈرائنگ روم کے دروازے پر پہنچ کر وہ رکا اور اس نے اسٹین برگ کی بیوہ کو مہمان کے آنے کی اطلاع دی۔ جان نے کمرے میں قدم رکھا۔ ایک درمیانی عمر کی عورت قیمتی آرام کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی اور تقریباً اسی کی عمر کا ایک شخص اس کے برابر میں کھڑا ہوا تھا۔ دونوں نے سیاہ ماتمی لباس پہن رکھا تھا۔ جان نے مسز اسٹین برگ کے پاس پہنچ کر مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور بولا، ملاقات کا وقت دینے کا شکریہ۔ ہیلو، اس نے جواب دیا، میں الزبتھ اسٹین برگ ہوں اور یہ میرے شوہر کے دوست جان براؤن ہیں۔ جان نے رسمی طور پر اس سے تعزیت کی تو وہ بولی، مجھے بتایا گیا ہے کہ تمہارا تعلق ٹائمز سے ہے۔ میں رپورٹرز سے بات نہیں کر رہی، لیکن تم نے بتایا ہے کہ چارلس کے بارے میں کچھ حقائق جانتے ہو۔ مجھے یقین ہے کہ اس پر لگائے گئے الزامات غلط تھے۔ نہیں، میں اسی لیے یہاں آیا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ تم میری مدد کرو گی۔ کیسے؟ کیا یہ ثبوت کافی نہیں کہ اس کی بیوی اور ایک بچہ ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھر آ گئی۔ اس نے رومال سے آنکھیں صاف کیں اور بولی، کوئی قابل نفرت شخص ہی ایک اچھے انسان پر اس طرح کا شرمناک الزام عائد کر سکتا ہے۔ پھر تو تم اپنے شوہر پر الزام لگانے والے ایڈورڈ گیون کو بھی نہیں جانتی ہوگی۔ میں نے اس سے پہلے کبھی اس کا نام نہیں سنا۔ ممکن ہے کہ وہ کوئی عام بلیک میلر ہو اور اس نے مسٹر اسٹین برگ کے عمدہ لباس
اور شخصیت کو دیکھ کر اچانک ہی انہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ کر لیا ہو؟ کیا تمہیں اپنے شوہر کی مالی حالت کا علم ہے؟ اس نے کبھی نہیں بتایا۔ جان نے براؤن کی طرف دیکھا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے الزبتھ سے بولا، کیوں نہ میں اور مسٹر تھامس باہر چلے جائیں؟ میں اس سوال کا جواب دے سکتا ہوں۔ تمہیں اپنے دماغ پر زور دینے کی ضرورت نہیں، تم لوگ یہیں ٹھہرو۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی، میں تھوڑا سا آرام کرنا چاہتی ہوں، اگر میری مدد کی ضرورت ہو تو بلا لینا۔ اس کے جانے کے بعد جان نے کہا، کیا واقعی مسٹر اسٹین برگ نے اس الزام کو سنجیدگی سے لیا تھا؟ ورنہ خودکشی کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ براؤن اسے گھورتے ہوئے بولا، یہ انتہائی ناقابل تصور ہے۔ تم جیسا کوئی شخص اسے اچھا نہیں سمجھے گا کہ کسی شریف آدمی کی ساکھ داؤ پر لگ جائے، لیکن لوگوں کو اس پر لگائے گئے الزامات کا کیسے پتہ چلا جبکہ اخبارات میں اس کا اصلی نام نہیں آیا تھا؟ یہ ٹھیک ہے کہ لکھنے والے نے اس کا فرضی نام استعمال کیا، لیکن باقی سب کچھ اس پر پورا اتر رہا تھا۔ اس کا حلیہ، جسامت، چال ڈھال، مقام، واقعات۔ میرا خیال ہے کہ لکھنے والا یہ چاہتا تھا کہ فرضی نام کے ہوتے ہوئے بھی اس کی شخصیت بے نقاب ہو جائے۔ جان نے اپنا جرم چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اس سٹوری کے شائع ہونے سے حقیقت میں اسے کیا نقصان ہوا؟ وہ اور الزبتھ ان لوگوں سے منہ چھپانے لگے جو افواہوں پر یقین رکھتے ہیں، اور اگر یہ مقدمہ شروع ہو جاتا تو اس کی بہت زیادہ بدنامی ہوتی۔ کیا وہ مدعی یا گواہوں کو کچھ دے دلا کر ان کا منہ بند نہیں کر سکتا تھا؟ شاید، لیکن اس کیس میں ایک ہی گواہ تھا، وہ پولیس والا جس نے انہیں گرفتار کیا تھا۔ اس کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ اچھے کردار کا حامل ہے، جس کا غالباً یہ مطلب ہے کہ وہ صرف غیر معمولی بڑی رشوت قبول کرتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ ایسے لوگ ہزاروں پاؤنڈز کا مطالبہ کرتے ہیں، جو چارلس ساری زندگی پورا نہیں کر سکتا تھا۔ جان نے پوچھا، تم ایڈورڈ گیون کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کچھ نہیں، میں اس سے کبھی نہیں ملا۔ مسٹر اسٹین برگ اسے کیسے جانتے تھے؟ میں نہیں جانتا، وہ عام مزدوروں کو دوست نہیں بناتے تھے۔ مسٹر اسٹین برگ نے اپنے وکیل کو بتایا تھا کہ کانسٹیبل کو غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن کانسٹیبل لونگے کا الزام بڑا واضح تھا، گویا وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کیا تمہارے خیال میں اس کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے؟ اگر کسی نے اسے رشوت دی ہو؟ کون ایسا کر سکتا ہے؟ پھر تو مسٹر گیون کو بھی رشوت دی گئی ہوگی۔ میں نہیں جانتا۔ چارلس محض ایک کامیاب بینکر تھا، لیکن اتنا کامیاب ہی نہیں کہ طاقتور دشمن بنا لے۔ جان نے محسوس کیا کہ براؤن اس کے سوالوں سے اکتاہٹ محسوس کر رہا ہے۔ جان نے کہا، میری نیت مسٹر اسٹین برگ کو بے گناہ ثابت کرنے کی ہے۔ میں تمہاری کامیابی کی دعا کروں گا۔ مجھے جو کچھ معلوم تھا وہ میں نے تمہیں بتا دیا۔ اگر کچھ اور پوچھنا چاہو تو مجھے فون کر سکتے ہو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے ایک کارڈ نکال کر اسے دے دیا۔ ایک دوست کی وساطت سے اس نے ایڈورڈ گیون کا پتہ معلوم کر لیا۔ وہ چیرنگ کراس کے قریب ایک ایسے علاقے میں رہتا تھا جو اس طرح کی سرگرمیوں کے لیے مشہور تھا۔ ویسے تو لندن کے کئی دوسرے علاقوں کی بھی یہی شہرت ہے، جیسے پکارڈلی، بریکلے اسکوائر اور ریجنٹ اسٹریٹ وغیرہ، جہاں سے اسٹین برگ گرفتار ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے اس نے مناسب سمجھا کہ کانسٹیبل لونگے سے ملاقات کر لے۔ عدالت کے ریکارڈ کے مطابق اس کی ڈیوٹی پوا اسٹریٹ پولیس میں تھی۔ وہ وہاں شام کے وقت گیا۔ اس کا اندازہ تھا کہ لونگے کی نائٹ شفٹ ہوگی، کیونکہ اس نے اسٹین برگ کو بھی رات کے وقت گرفتار کیا تھا۔ وہ پولیس اسٹیشن میں داخل ہوا اور استقبالیہ پر اپنی آمد کا مقصد بیان کیا۔ چند منٹ بعد ہی لونگے اس سے ملنے باہر آ گیا۔ رسمی تعارف کے بعد جان نے اس سے پوچھا کہ کیا اس کا کوئی امکان ہے کہ اس معاملے میں اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، تو اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، نہیں، کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ میں اس کا نام نہیں جانتا تھا، لیکن پہلے بھی اسے وہاں کئی مرتبہ دیکھ چکا تھا۔ اس روز میں نے اسے گیون کے ساتھ دیکھا، وہ بھی اس علاقے میں اکثر دیکھا گیا ہے، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کا گزارا ہی اسی دھندے پر ہے۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہ اس سے پہلے بھی گرفتار ہو چکا ہے۔ میں نے خود ایک دفعہ اسی بیت الخلاء سے نکلتے ہوئے اس کا تعاقب کیا تھا۔ معاف کرنا، یہ یقین کرنا بہت مشکل ہے کہ اسٹین برگ جیسا معزز شخص یہ حرکت کرے۔ شاید تمہیں معلوم نہیں کہ ایسے کئی معززین اس علاقے میں آتے رہتے ہیں۔ یہاں کم از کم 2 کلب ایسے ہیں جہاں ان کے مطلب کے لوگ بآسانی مل سکتے ہیں۔ اس کے باوجود ان میں سے کچھ عوامی مقامات کا انتخاب کرتے ہیں، جیسے بیت الخلاء یا کوئی تاریک گلی، اور اسی حماقت کی وجہ سے وہ پکڑے جاتے ہیں۔
جس طرح تم نے اسٹین برگ کو دیکھا؟ ہاں بالکل، اس معاملے میں مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ کیا تم جانتے تھے کہ اس کی بیوی اور بچہ بھی ہے؟ نہیں، لیکن ان کے ہونے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جان نے ہچکچاتے ہوئے کہا، مجھے ایسی جگہوں کے بارے میں بتاؤ جہاں ان کے مطلب کے لوگ مل سکتے ہیں۔ لونگے نے تفصیل سے بتانا شروع کر دیا۔ ان میں پبلک ہاؤسز، کلب، شراب خانے، پارک اور تھیٹر وغیرہ شامل تھے۔ جان بڑی احتیاط سے یہ تمام تفصیل اپنے پاس لکھتا رہا۔ پھر اس نے لونگے سے اس کے کام کے بارے میں کچھ مزید سوالات کیے تاکہ اندازہ لگا سکے کہ کیا وہ بھی دوسرے پولیس والوں کی طرح ان نام نہاد معززین سے رشوت لیتا ہے۔ اس کے برعکس وہ ایک ایماندار اور فرض شناس پولیس والا لگ رہا تھا جو مجرموں سے کسی قسم کی رعایت کرنے کا قائل نہیں تھا۔